السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ شکر جی الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ آپ کیسی ہیں سنائیں نمونہ؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ بہت دن ہو گئے باجی، بہت دن ہو گئے ماشاء اللہ، اللہ میں جڑے رکھے ہمیں۔ واقعی میں قرآن سے جب دور رہتے ہیں تو پھر اس کی صحیح طلب جو ہے نا اور زیادہ بیدار ہو جاتی ہے۔ تو ارے وہ زندگی زندگی روکھی روکھی لگتی تھی، جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہوں۔ تو آپ سب کو اس اللہ دور کا شکر قرآن اللہ کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کا۔ احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، جی، تو آپ سب کو اس دور خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، مختصر تفسیر اور خلاصہ مضامین سے گزر جائیں۔ ویسے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ۔ رمضان کے قریب آتے ہی، اور ویسے بھی پورا سال قرآن کے پروگرامز تو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے آتے ہی یہ دورہ قرآن پروگرامز جو ہیں وہ کافی کثیر تعداد میں سننے میں آتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ جس کو توفیق۔ عرفانہ، آپ کی آواز کم ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں گی؟ سب کے ماشاء پاس اللہ، آواز آواز کی تو اچھی پرابلم؟ آ رہی ہے، نہیں ماشاء اللہ آواز تو اچھی آ رہی ہے آپ کی۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین آپ اپنے سگنلز بھی چیک کر لیجیے، ورنہ میں اور بہتر انداز میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی، تو آپ دیکھیں کہ جو یہ دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں پہ جو ہے وہ دورہ تلاوت قرآن ہو رہا ہوتا ہے، پھر کہیں پہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ دورہ خلاصہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان تینوں اجزاء کو اپنے اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن، تلاوت قرآن، اور پھر جو ہم ایک خلاصہ مضامین اب جب بات کریں گے لائیو کلاس میں، آپ کے پاس آڈیو کلپ، میں نے تو کہا تھا آپ کو میسج میں آڈیو کلپ، بٹ اب جب دیکھا تو اس میں ویژولز بھی آ رہے ہیں، مطلب قرآن کی آیات بھی جو تلاوت کی جا رہی ہیں وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ تو آڈیو ویژول کلپ جو آپ کے پاس ملا ہے، تو ابھی تک جو میں نے دیکھا تھا تو شاید 11 لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس میں پول میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے کہ سنا جی ہے یا انشاءاللہ سننے والے ہیں۔ باقی لوگوں تک کیا میسج کلیئر نہیں ہوا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو پلیز بتائیے مجھے، کیونکہ نہیں، ہم لوگ کو ایک تو دفعہ آ کلپ گیا آپ کو تھا۔ ملتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ آپ نے سننا ہے، صحیح ہے، جی تو بالکل۔ ول ڈو انشاءاللہ، آپ اس کو کاسٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اکنالجمنٹ ہو جائے گا کہ یو ہیو گاٹ دا میسج۔ پھر اس کے بعد جب آپ سن لیتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، مطلب وہ 1.5 گھنٹے کا ایک کلپ ہے، تو اس میں پھر آپ وہ ڈن، الحمدللہ وہ والا کلک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو جی بتائیے کیا میسج سب تک نہیں پہنچا ہے یا کلیئر نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس نہیں، ہم لوگ پہنچ گیا، پہنچ گیا سب، باجی ہم پہنچ تو لوگ۔ گیا ہے، لیکن میں نے آدھا مطلب تھوڑا سنا تھا، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں نشان لگایا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے یوں نہیں کہا، لیکن میں نے دیکھ بھی لیا اور تھوڑا سن بھی لیا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہاں ہے۔ تو اس طرح سے مطلب آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کوئی ایک بھی، کہ آئندہ آپ کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں نا، لیکن جب آپ جی اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار جو ہے وہ ہمیں فریش رجسٹریشن کیوں کرانی پڑتی؟ پورے سال جو ہے نا ہمارے دو پروگرام چلتے ہیں، ایک یہ رمضان پروگرام ہے، اور اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ریگولر ہمارا کلاسز ہوتی ہیں وہ ریزیوم کرتے ہیں۔ تب بھی پھر آپ سے فریش رجسٹریشن مانگتے ہیں، ابھی بھی ہم نے کہا کہ نہیں، جو اولڈ ممبرز ہیں وہ بھی دوبارہ سے رجسٹر کرائیں۔ تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پروگرام کا حصہ بنیں تو پورے شعور کے ساتھ، ہے نا، پورے انشاءاللہ۔ ہارٹ اینڈ سول کے ساتھ کہ جی میں نے جو ہے اس کے پورے تقاضے پورے کرنے ہیں، ایسا نہ ہو کہ 10 پروگرام کا آپ حصہ بن جائیں اور صرف یہ کہ حق کسی کا بھی پورا نہ ہو رہا ہو۔ تو صرف یہی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ یہی ہے کہ آپ نے ایٹ یور ایز آپ نے یہ تلاوت اور ترجمہ سن لینا ہے کلاس سے جی پہلے، اور پھر
ابھی جیسے آج جب کلاس ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد جو ہے رومانہ سیکنڈ پارے کی کلپ جو ہے وہ پوسٹ کر دیں گی، تو پھر کل صبح تک جب نیکسٹ کلاس ہوتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا 1.5 گھنٹہ، مطلب آپ دیکھیں بہت مشکل لگتا ہے کہ ہاں کیسے ہم نکالیں، آپ بریک کر کے بھی سن سکتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے کا سنیں آپ، ہے نا؟ تو 24 گھنٹے میں سے اگر 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی ہم کمٹمنٹ آپ سے مانگ رہے ہیں 5 days a week، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا زیادہ ہے، مینج ہو سکتا ہے۔ اور جب کہ ہم بہت زیادہ رمضان کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر اپنے جیسے گھروں کی، اپنے گروسریز کی، اپنی اور چیزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو خود اپنے آپ کی بھی کہ اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنا دل، وہ بھی ہم جو ہے وہ قرآن کے لیے خالص کر لیں، پرخلوص کر لیں، ہے نا؟ تو اور عمل میں ہمارے انشاءاللہ بہتری آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کو دہرایا تھا، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم جو یہ دورہ قرآن پروگرام کرتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بھی اس آنے والے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے، قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو اپنے دل و دماغ میں سمو لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھائے جس سے کہ ہماری زندگی بدل جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو خالص نیت کے ساتھ ہمارے حسنات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تو باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ ایک ایسا صحت مند جذبہ اور احساس ہے جو اطمینان، مسرت اور شادمانی کی کیفیات کا مجموعہ ہے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہونا ہر انسان کا جائز اور فطری حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں خوشیاں منانے اور اس فطری جذبے کی تکمیل کے لیے نہ صرف بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں، بلکہ حقیقی خوشی منانے کے احسن اور منفرد طریقوں کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس احساس کا اظہار اگر موقع کی مناسبت سے اور جائز حدود میں رہ کر کیا جائے تو یہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ دین اسلام نے بہت سے خوشی کے مخصوص مواقع رکھے ہیں۔ مسلمان کے لیے اپنے رب کی طرف سے انعام کے طور پر عطا کیے گئے کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جو بہت اہم اور فضیلت والے ہیں، جن پر خوش ہونا جائز حدود اور اخلاقی اقدار کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانا پسندیدہ ہے۔ تو جو ایک مومن کی زندگی میں مختلف خوشی کے مواقع آتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اور فضل کا حصول اور ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، پھر لازم ہے کہ وہ اسی کے ساتھ خوش ہوں، یہ ان سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، ہے نا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے خوشخبری دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا۔ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بے شک یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد ہرگز نہ تو تم گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک ہو سکتے ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے اس دورے قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو دوبارہ سے ایک ریفریش کر لیجئے، کیونکہ مومن کی زندگی میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس دورے قرآن کا مقصد یہ ہے جو کہ ہم سب کے اندر جو ہے وہ آخرت کی فکر جو ہے وہ بیدار ہو جائے، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک جذبہ محرکہ پیدا ہو جائے، ایک موٹیویٹنگ فیکٹر، ایک ارج اندر سے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر انسان پرسکون، دلی خوشی اور مکمل طور پر آسودہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ سب اس کیفیت کو ضرور محسوس کریں گے کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک خلا واقع ہوتا ہے نا، ایک وائڈ جو ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہر نعمت ہے، لیکن سکون نہیں ہے، کہیں کچھ کمی ہے، اور کمی یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے سب کچھ کیا، دنیا کی ہم نے فکر کی، لیکن اپنے رب کو منانے کی کوشش ہی نہ کی۔ تو یہ چھوٹا سا قدم اسی سکون حاصل کرنے کی ایک کڑی ہے، سمجھ لیں۔ جب انسان اللہ کی رضا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، جو کہ ایک عظیم ٹارگٹ ہے، ایک سعادت ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلیں نا وہ خاطر میں نہیں لاتا، نہ بھوک، نہ پیاس۔ اور ہم خواتین، مطلب یہ جو ہم نے اس دفعہ دورے قرآن کا ٹائم رکھا ہے، یہ جو 10 بجے صبح کا، تو آپ سے سوچے کہ یہ کون سا، یہ کیا کام ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ماسیوں کے ساتھ الجھ رہے ہوتے ہیں، اب ماسی نہیں آئی، میڈ کا نہ آنا، یا بچوں کو جو ہے وہ ڈرائیور اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ فکریں دوڑ رہی ہوتی ہیں، یا پھر کھانا کیا پکے گا، کھانا کیسے پکے گا، ہے نا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ ساری مشکلیں یقیناً سب کے دماغوں میں اس وقت چل رہی ہوں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو جب دل میں اللہ کی محبت ہو، قرآن سے لگاؤ ہو، تو ایک جنون لاحق ہوتا ہے انسان کو کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے بے معنی الفاظ ہوں، لیکن آپ ہی میں سے کتنوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ کتنی ہی مشکلات آئیں اوور دا ایئرس، مطلب ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ کوئی 17-18 سال کا سفر ہے ہمارا، کہ کتنی ہی مشکلات آئیں، بیماری ہے اور کوئی تنگی پریشانیاں، ہر طرح کی مسائل آئے، گرتے پڑتے ہم اس راستے کو تھامے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں ایک لگن ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے لیے نکلے، واپس نہیں پلٹے بلکہ جم گئے، تو اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے کہ مت تم گھبراؤ، مت تم خوف کھاؤ، مت تم غمگین ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یقیناً آپ کو بھی ایک غیبی مدد محسوس ہوگی جب آپ، جیسے بھی میں نے کہا کہ ایک ہفتے میں 5 دن، اور اس ڈیلی ہم 3 سے 4 گھنٹے کی کمٹمنٹ آپ سے مانگ رہے ہیں، اور جب آپ یہ ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے تو بہت سے کام، بہت سی ترجیحات، بہت سی پرائورٹیز یقیناً آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، سائڈ لائن کرنی پڑیں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ جو کام یہاں آنے کی وجہ سے چھوٹے وہ تو بعد میں بھی ہو گئے، لیکن اگر یہاں نہ آتی
تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہمت نہیں ہارنی، ہمت کو اپنی جمع رہنے دیں، کیونکہ جو دین کے لیے، جو دین کے راستے پر جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کی آسائش کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے نا، جبکہ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمیں کہاں جا کے دم لینا ہے؟ ہماری منزل تو جنت ہے نا۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر ایک پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، دو پاؤں نہیں، ایک پاؤں بھی رکھنے کی جگہ مل جائے، تو وہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دور قرآن کا سفر آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس راستے میں آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو فرشتوں کی دوستی ملے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں کو کہ جہاں لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں نا، ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو کسی کو شاید ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ فرشتوں پر ایمان تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے نا۔ تو یقیناً آپ جہاں جہاں جس کمرے میں بھی، جس جگہ بیٹھ کر ابھی آپ یہ دورہ قرآن کے سفر میں شامل ہوئی ہیں، تو اس کمرے کو بھی یقیناً فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پھر آس پاس کے فرشتے بھی یہاں جمع ہو جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، یہاں تک کہ آسمان تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بندے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ وہ بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے سن کے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیری رضا چاہتے ہیں، یہ تیری بخشش چاہتے ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بیٹھی رہو بیٹھی رہو۔ پہلے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ مکمل شامل ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے اس کے ابتدائی 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع جو ہیں وہ اس پارے میں شامل ہیں، پہلے پارے میں۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اس the اوپننگ سورہ آف قرآن ہے نا، اور ہدایت کی طلب کے لیے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور یہ سب سے افضل صورت ہے، بہترین صورت ہے جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور اس لیے بہترین ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں ہدایت کی طلب کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے نا، اور وہ اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور دعائیں تو مانگتے رہتے ہیں گرمی ہو گئی ہے یہاں لیکن ہدایت نہیں بہت مانگتے۔ گرمی لگی ہے، بغیر پنکھے کے نہیں چلتا۔ تو ہر انسان کے لیے ہدایت وہاں تو اتنی کی سنو نعمت پڑی ہے میری اتنی توبہ۔ ضروری ہے ہاں کینیڈا کہ میں اس کے لیے بہت اللہ زیادہ تعالیٰ گرمی نے اس ہے۔ صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اندر گھٹے کمپلسری کر دیا ہے۔ اچھا سورہ برف فاتحہ صاف کے کرتے ہیں تب نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے ابھی جو گرمی ہو، تو یہ ایسا امپورٹنٹ میسج ہے جس کو کہ روز بار بار ہمیں اپنے کانوں سے گزارنا ہے، بار بار اپنے ذہنوں سے گزارنا ہے، جس کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔
تو اس سورہ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے اساس القرآن، یعنی قرآن مجید کی بنیاد۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے، پھر پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ اس سورہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اور بہترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدمی نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ وہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے یا دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے، ہے نا؟ جو اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے اور پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اور پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کیا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اول اور آخر مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ دعا مانگنے کا طریقہ، ایک پہلے حمد ہے نا، اللہ کی تعریف، پھر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کیا جائے اور پھر اپنی جو دعا ہے وہ پیش کی جائے۔ تو اس میں ایک ایڈیشنل جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول اور آخر درود شریف کا اضافہ کر لیں تو اس سے دعا کی قبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ پھر سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے، اسم اعظم یعنی اللہ، تو اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ کے 5 ناموں کا ذکر ہے، جیسے اللہ اور رحمان، یہ تو اللہ کے ذاتی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر الرحیم، رب، مالک، نا؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ نماز کا لازمی اہم جزو ہے، تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نا؟ پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ ہر کھانے اور پینے پر اللہ کی حمد بیان کرے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ پھر افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ، ہے نا؟ تو مانگنے کی چیزوں میں پہلی اور سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز وہ ہدایت ہے، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ نماز میں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ویسے بھی جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ سے نیک ہدایت طلب فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے آخر میں آمین کہتے تھے اور اس کی تاکید اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے، اور اس میں جو ہے آن دا ہول آپ دیکھیں امت کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، جو آیات 1 till 7 ہے اس میں قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے
ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں، جو ضد کا شکار ہیں وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے کہ جنہوں نے سوچ لیا کہ بس ماننا ہی نہیں ہے، کچھ ہو جائے، بات سمجھ بھی آ جائے، لیکن بس ماننا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضد ہے، تو وہ پھر ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو ان آیات میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سوچیں کہ کیا یہ جو صفات، جو متقین کی صفات ہیں، قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف ہیں، کیا ہم میں وہ ہیں؟ اور جو قرآن سے ہدایت نہیں پاتے، کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے؟ یہاں پر قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہے، اور متقی لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جن باتوں کو عقل اور حواس، جو ہمارے سینسز ہیں، وہ نہ دیکھ سکیں، ان پر ایمان لانا، وہ غیب ہے۔ جیسے کہ اللہ کی ذات، جنت، دوزخ، ملائکہ، ہے نا؟ پھر دوسری کیا صفت ہے ان کی؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا، پابندی وقت کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا اہتمام کرنا۔ پھر تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جو بھی نعمت دی ان میں سے دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ چوتھا، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان اور قرآن اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے۔ اور پانچواں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل، عقل، ارادے اور عمل کو مسخر کر لے۔ ایسے لوگوں کے لیے فلاح کی خوشخبری ہے۔ تو فلاح کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ تو ہم ابھی قرآن کا آغاز کر رہے ہیں نا، جب جہاں جہاں قرآن میں فلاح کا لفظ آتا ہے نا، تو اس سے الٹیمیٹ سکسیس مراد ہوتی ہے۔ اور الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، آخرت میں کامیابی۔ جب قرآن دنیا کی کامیابی، دنیاوی کامیابی کی بات کرتا ہے نا، تو نصرت کا لفظ استعمال، اذا جاء نصر اللہ، الفتح المبین، ہے نا؟ اور جب آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے تو پھر فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، مکمل کامیابی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ آیات 8 till 20، یہاں پر جو نا منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، جب متقین کی صفات بیان کی تو کچھ آیات پھر جو منکرین حق ہیں ان کی کوالٹیز بتائی گئی۔ لیکن جب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، منافقت کی بات کی جا رہی ہے، تو 13 آیات اس بارے میں آئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل کا مرض ہے، اور دل تو کسی کو نظر نہیں آتا، پہچاننا مشکل ہے اس مرض کو، ہے نا؟ اور دلوں کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں قرآن بتاتا ہے، تاکہ پلیز کیپ اے واچ آن یور سیلف۔ تو یہاں پر منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال اور جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی وہ صرف لپ سروس کے طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کا دل اسلام میں داخل نہیں ہوا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرمائی۔ تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم منافقت سے بچنا چاہتے ہیں، نفاق سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو جانیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ بالکل تو نہیں بن سکتی ویسے، ہے نا؟ لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آگے آیات 21 سے 29 قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت دی گئی ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے۔
تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ کوئی، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں انسان کی سائیکی کیا ہے، جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا، کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ifs and buts شروع کر دیتا ہے۔ یہ ifs and buts بڑھ کر گالم گلوچ تک چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک جھگڑا برپا ہو جاتا ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے یہ بڑھ بڑھ کے پھر فساد فی الارض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے، اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ رشتے، ناطے، قرابت داری، ہے نا؟ تو اس تعلق کو وہ توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ نے رحمی رشتوں کو جوڑنے کا کہا ہے، وہ رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں، تو وہ اللہ کی نافرمانی کر کے فساد فی الارض میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ کی عبادت کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا مگر اللہ کی عبادت کرو گے تم بچ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کا اصل فائدہ خود انسان ہی کو ہے۔ بچ جاؤ گے کیا مطلب؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ نہیں، موت تو سب کے لیے لازم ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو بچ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے، ہے نا؟ ایک ایسا چیلنج دیا گیا ہے کہ جو آج تک کوئی اس کا جواب دے نہیں سکا۔ جو کہا نا کہ ایک صورت لے آؤ تم، اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو تم، یہ ایک انسانی کلام ہے تو ٹھیک ہے تم بھی بنا لو ایسا، تم بھی تو انسان ہو۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جو آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی جو ایمان اور عمل صالح کریں۔ یہ دو پری ریکوزٹ ہے نا جنت کے لیے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان ہو اور عمل ہو ہی نہ جنت مل جائے، یا عمل بہت اچھے لیکن ایمان نہ ہو اور جنت مل جائے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ ایمان کیا ہے؟ آپ کا دل اور آپ کی زبان گواہی دے، اور عمل کیا ہے؟ کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں، جس چیز کے آپ کے دل اور زبان نے اقرار کیا ہے تو اس کو سیکنڈ کرے آپ کا عمل، ٹھیک ہے؟ عمل کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ایمان کے بغیر نیک اعمال فلاح کا باعث نہیں ہو سکتے۔ تو بار بار آپ یہ لفظ سنیں گے، صالح عمل، صالح عمل۔ تو واٹ از صالح عمل ایکچولی؟ کوئی بھی عمل صالح اس وقت بنتا ہے جس عمل میں نیت خالص اللہ کی رضامندی کی ہو اور وہ سنت نبوی کے مطابق۔ ہر اچھا عمل صالح عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا عمل صالح عمل کب بنے گا؟ جب نیت خالص اللہ کی رضامندی کی ہو اور وہ سنت نبوی کے مطابق۔ اور صالح عمل کیوں چاہیے ہمیں؟ کیونکہ وہ جنت کی پریریکوزٹ ہے۔ جا نہیں سکتے ہم جب تک کہ ہمارے پاس صالح اعمال نہ ہوں، ہے نا؟ لیکن پھر اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، ایسا نہیں ہے کہ صالح عمل ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ پتہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اپروول نہ ہو۔ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی۔ تو الٹیمیٹ آل رائٹس آر ریزروڈ ود اللہ۔
لیکن اللہ کس کو کنسیڈر کرے گا جنت میں جانے کے لیے؟ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہو. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے جو ہے آیات 30 سے 39، اس میں قرآن حکیم کا فلسفہ جو ہے، جو فلسفی آف قرآن بیان کی گئی ہے. اور کسی بھی فلسفی کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو قرآن کا ٹاپک جو ہے آپ دیکھ لیں، کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا، خلیفہ بنایا ہے نا. تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا. اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا. تو ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل ایک اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب تو ایک اس دنیا کا آغاز ہو رہا تھا نا، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ. تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر کٹ کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے اور یہ تم کو جو ہے نا بہکائے گا، ورغلائے گا، تم کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، لیکن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی. تم کو اس پر فوکس کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے نا. وہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ 7 ٹائمز قرآن میں بیان ہوا ہے. ابلیس کا کردار یہاں پر متعارف کرایا گیا ہے نا. انٹروڈکشن مل رہا ہے ہمیں ابلیس کا. تو 3 باتیں یہاں پر غور طلب ہے. نمبر 1، دنیا کا علم سکھایا نا، یعنی اسلام دنیا کو کنڈیم نہیں کرتا ہے. دنیاوی علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اسٹیبلشڈ ہے. سیکنڈ بات کیا کہ شیطان اور انسان کا فرق واضح کیا گیا ہے. اور وہ کیا کہ ابلیس نے نافرمانی کی اور تکبر میں ملوث ہو گیا ہے نا. اس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا، اللہ کا حکم نہیں مانا نا اس نے، نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا. آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی سرزد ہو گئی، کہا تھا کہ نہیں جانا اس درخت کی طرف، چلے گئے، بھول ہو گئی نا، غلطی ہوئی نا، نافرمانی ہوئی نا. لیکن پھر ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا اس کو، بلکہ کیا کیا؟ توبہ کر لی، عاجزی دکھائی. تو کیا ہوا نتیجہ اس کا کہ اللہ التواب اور رحیم ہو گیا ہے نا. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے ساتھ دین کا علم بھی ضروری ہے، ورنہ شیطان کے وار سے بچ نہ پائیں گے. اللہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت، دین، دنیا کا علم شریعت کے تابع رہنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ there should be a balance between دنیاوی علم اور دین کا علم، تو اس میں دین کا علم should take the upper hand. اگر یہ کومبو ہے نا کہ دین کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے انڈر رہ کے جب دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے گی تو وہ جو ہے پھر ایک فائدہ مند علم ہوگا، نفع بخش علم ہوگا. اگر دنیاوی نالج کو آپ دین سے ڈسکنیکٹ کر دیں، یعنی یہ تو دونوں سپریٹ چیزیں ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ دنیاوی نالج جو ہے وہ ایک مانسٹر بن جائے گی، فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. تو دنیا اس وقت جب آدم علیہ السلام کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس کیا دنیاوی سب چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کو دنیاوی نالج دے دی. تو پھر اللہ کی طرف سے جو شریعت کیا آئی تھی؟ شریعت جو ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا، وے آف لائف. ان کو کیا بتایا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں نے اس کو فالو چینی نہیں کا کیا بتایا ڈرائی ہے نا.
दार्जिलिंग होता है कुछ। اور پھر अच्छा ठीक है। نقصان اٹھایا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان دنیاوی نالج اور دین کی علم کو الگ کر دیتا ہے، بائیفرکیشن ایک قائم کرتا ہے، تو پھر وہ نفع بخش علم نہیں رہتا، وہ نقصان اٹھانے کے در پہ ہو جاتا ہے. آگے فرمایا آیات 40 سے 46، یہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات مل رہی ہیں. بنی اسرائیل جو ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے وہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی، ہے نا. تو ان سے سب سے زیادہ جی ہم آیات 40 سے 46 کی بات کر رہے تھے سورۃ البقرہ. بنی اسرائیل کے لیے ہدایات ہیں اس میں. اور بنی اسرائیل جو تھی وہ اسلام سے پہلے امت مسلمہ تھی، اس لیے سابقہ امت مسلمہ تھی. تو ان سے، کیونکہ اہل کتاب تھے یہ، ہے نا، تو ان سے سب سے زیادہ تقاضا یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مان لائیں، لیکن ہوا نہیں ایسا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان آیات 40 سے 46 میں سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے. یہاں پر انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا. انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، اور قول و فعل کے تضاد سے بچو. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی بات کہ تم لوگ اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ. تو بہترین نسخہ یہاں پر جو ہے نا بتایا گیا ہے ان آیات میں پریشانی سے نکلنے کا. کون سی پریشانی سے نکلنے کا؟ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی جانی پریشانی ہو، کوئی مالی پریشانی ہو، اس سے نکلنے کا بہترین نسخہ وہ کیا ہے؟ دعا پلس صبر پلس نماز. نو میٹر واٹ، جو پریشانی آپ کے ذہن پر لاحق ہے، یوز دس فارمولا: دعا پلس صبر پلس نماز. ٹھیک. تو صبر اور نماز مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز جو ہے وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. اور صبر سے کیا ہوتا ہے؟ کردار کی پختگی اور دین میں استقامت کا سبب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم معاملے میں نماز کا اہتمام کرتے تھے. اور نماز کی پابندی جو ہے وہ خشوع کرنے والوں پر آسان ہوتی ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آخرت پر یقین رکھنا اعمال خیر کو آسان بنا دیتا ہے، جبکہ آخرت سے بے فکری بے عملی کی طرف لے جاتی ہے انسان. آگے آیات 47 سے 59، اور یہاں پر بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر ہے. اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کی صورت میں انتہائی عمدہ غذا انہیں عطا فرمائی. بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ کرنے لگے. تو کیا ہوا کہ سزا کے طور پر اللہ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار رکھا. پھر آگے آیات 60 سے 61 ناشکری کی سزا جو ذلت اور محتاجی کی شکل میں ملی اس کا ذکر ہے. کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل کے لیے صحرا میں ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہوں. تو ٹھیک ہے، یو گاٹ وٹ یو آسکڈ فار اٹ. اللہ نے نعمتوں کو نزول ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ کھیتی باڑی کر کے زمین سے اپنی پسندیدہ غذا حاصل کر لو جو تم کو چاہیے. وہ محنت مشقت کے تو عادی رہے نہیں تھے، لہذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے.
تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا اتنا زیادہ ذکر کیوں آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، اور پورے قرآن میں بھی آپ دیکھیے اس قوم کا سب سے زیادہ ذکر، جو پچھلی قومیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا کیوں ذکر ملتا ہے ہمیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، جو رسول کو مانتے تھے، لیکن عمل سے خالی تھے. کیونکہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں الحمدللہ، بٹ ہمارا عمل وہ اس محبت کی گواہی نہیں دیتا، اللہ اور رسول کے کو ماننے کی گواہی نہیں دیتا. تو اس لیے بنی اسرائیلیوں کا ذکر اتنا زیادہ قرآن میں ملتا ہے کہ پلیز ریلیٹ وتھ اٹ. دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم بھی انہی انجام سے دو چار ہو گئے. تو اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کو ماننا ہے اور رسول کی بھی ماننی ہے، پھر کہیں جا کے انسان جو ہے وہ مسلمان سے مومن بنے گا. مسلمان تو ہم کلمہ پڑھ کے ہو گئے ہیں، ہم تو بورن مسلمس الحمدللہ، ہم تو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمیں تو اسلام جو ہے سمجھے کہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے ہمیں، ہے نا. لیکن اب کیا ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے اس نعمت اسلام کی گواہی دینی ہے کہ یس، جو ہے نا کہ مسلم مینس مکمل سپردگی، کمپلیٹلی سرنڈر کرو. ویئر ٹو سرنڈر؟ اللہ کے آگے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Everything is for Allah. My everything, I myself belong to Allah. آگے فرمایا آیات 62 سے 71 کہ اللہ کی بے چوں چرا اطاعت کرو. اور گائے کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ واقعہ آپ دیکھیں اتنا اہم ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نام البقرہ گائے کے نام پر رکھا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے. پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں. آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقدس سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس گائے والے واقعے میں؟ کہ جب اللہ کا حکم آئے تو کر گزرے، فوراً تعمیل کرنی چاہیے. سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ بال کی کھال نکالنے والے ہلاک ہو گئے. تو بیجا سوالات جو ہے وہ کام کو مشکل بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں بنی اسرائیل کے لیے کیا ہوا، کر دیتے نا، جب حکم آیا تو کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے. نہیں، وہ اتنی کھوج کرید میں پڑ گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے وہی گائے کر دی گئی جو ان کے دلوں میں جس کا تقدس قائم تھا، جس کو وہ بہت محترم سمجھتے تھے. اسی گائے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا گیا اب اس کو ذبح کرو. تو اللہ کا اصول بیان ہوا ہے کہ وہ کسی مخصوص قوم کے ساتھ جانبداری کا سلوک نہیں کرتا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پارشیلٹی نہیں برتتا، بلکہ جو لوگ بھی ایمان لا کر نیک کام کریں گے وہ ان کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہو، وہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے مستحق ہے. آگے آیات 72 سے 82 بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے ہیں. اکثر علماء جانتے بوجھتے
شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے ہیں، ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا۔ تو دنیا کمانے کی بنا پر اس گمراہی کے سبب سے جو غلط فتوے کی وجہ سے پھیلی، تو ان کا خوش کن عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے نا۔ تو جب عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے انسان کا، کیونکہ عقیدے کے بیس پر تو انسان عمل کرتا ہے نا، تو جب عقیدہ ہی ڈسٹارٹیڈ ہوگا تو پھر عمل کہاں سے سالم ہو سکتا ہے؟ تو عمل بھی ڈسٹارٹیڈ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ بھی ایسا عقیدہ نہیں ملتا لوگوں کا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو دوزخ میں ڈالے گا ہی نہیں اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک کہ ہمیں نہ لے جائیں، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے۔ تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو بھی کوئی گناہ گار ہوگا اس کو کالی کملی میں چھپا کر لے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ عقیدے کا بگاڑ ہے جو انسان کو عمل کی سستی اور عمل کی خرابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے وہ جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کریں گے۔ جب دل حق کو قبول نہ کرے تو انسان کی اصلاح کی صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان پتھروں میں بھی خیر پھوٹ سکتی ہے اگر وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسے واقعات، ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس سے خیر پھوٹ پڑتی ہے نا۔ آگے میں آیات 83 سے 86 کہ شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ شریعت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، وہ آتی ہے کہ منوان اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی جو شریعت نازل کی ہے وہ ٹیلر میڈ ہے، کہ جو ہمارے لیے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور اس کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن۔ بنی اسرائیل سے یہاں پر ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ شریعت کا ایک عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا۔ شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا ہے نا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا میں رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ تو آپ کے خیال میں آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور اکثر احکامات پر عمل سے گریز کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توحید پر ایمان کے بعد حقوق و لباد کی تلقین اور اس کے بعد عبادات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حقوق و لباد میں سب سے اہم نقطہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بھلی بات کرو۔ تو آپ دیکھیں حقوق و لباد میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ پوائنٹ، جیسے حقوق اللہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ون اینڈ اونلی اللہ۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے پریریکوزٹ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو۔ مشکل کام ہے۔
آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو ہم تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بری بات کر رہا ہے پھر اچھی بات کہنا، پھر اس کو قولوا للناس حسنا کہنا، اس سے اچھی بات کرنا تو بہت مشکل ہے نا. انا پر ضرب پڑتی ہے. تو یس، اپنی ایگو کو نیچا کرنا ہے، اللہ کی بات کو بلند کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو تم سے اچھا کرے تو تم اس سے اچھا کرو. نہیں، ہر بندے سے تم نے جو ہے نا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بھلی بات کرو. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاشرتی زندگی کی خوبصورتی کا راز ہے. انسانی تعلقات کی کامیابی کا سبب ہے اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا. اچھی بات اچھی نیت سے کہنا، اچھے طریقے اور اچھے انداز سے کہنا، اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا. آپ دیکھیں آپ کی بات کو پر اثر بنا دیتا ہے، آپ کی بات کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک پلین جملہ، ایک سادہ جملہ مؤثر بن جاتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے، اچھے انداز، اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کہا جائے. یس. آگے فرمایا آیات 87 سے 96، بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ. کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. انہیں جلن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں. ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے ہر شخص 1000 برس تک جینے کا آرزو مند ہے. البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی. تو 1000 برس وہ بھی تو ایک دن ختم تو ہو ہی جائیں گے، ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم جس بھی ابھی عمر کے حصے میں ہیں، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال گزر ہی گئے نا. پتہ چلا جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیسے لگتا ہے. تو 100 سال کی عمر ہے یا 125 سال کی عمر ہے تو وہ بھی ایک دن گزر ہی جائے گی. دین واٹ؟ یہ بھی تو سوچیں. آگے آیات 97 سے 103، بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہتان کا ذکر ہے، یوں کہہ لیں. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی. اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی قرآن پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا یہ قرآن آتا کہاں سے ہے، یہ تو انسانی کلام ہے. ان سے کہا نہیں، فرشتہ لے کر آتا ہے. انہوں نے کہا کون سا فرشتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کہا جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، وہ تو ہم پر عذاب لے کر آیا تھا. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگایا بنی اسرائیلیوں نے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی، اور وہی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ بنی اسرائیل میں لاتے وہ بنی اسماعیل میں لے گئے. ہم تو نہیں مانیں گے کہ وہی ہماری کسی فرد کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی. تو یہاں پر جواب دیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر وحی نازل کی. اب جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے. بہت ہی کلیئر کٹ بتا دیا گیا. پھر جادو کی بات کی گئی نا. جادو کے عمل کو کفر کہا گیا ہے. کفر مینس اللہ کا انکار کرنا. تو جادو ایک شیطانی حرکت ہے. اور جادو کا سورس کیا ہوتا ہے؟ جادو کا سورس شیاطین ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے بنی اسرائیلیوں پر فرشتوں کے ذریعے آزمائش کی گئی تھی. وہ فرشتے کون سے تھے؟ 2، ہاروت اور ماروت. کہ وہ جو ہے ان کو کہتے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے.
یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، لیکن اتنی ان کی مت ماری گئی تھی اس قوم کی کہ وہ پھر بھی ان سے کہتے تھے کہ نہیں تم ہمیں سکھاؤ۔ تو قوم کے اخلاقی زوال اور توہم پرستی کی انتہا یہ تھی کہ یہ جان کر بھی کہ جادو حرام ہے وہ سیکھتے تھے۔ یس، کتنی ساری چیزیں جو کہ حرام ہیں لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، شیطان کے کمپلیٹ حصار میں ہیں، قرآن سے دور ہیں جو کہ گائیڈنس ہے، جو کہ ہدایت ہے۔ تو جادو کا مقصد کیا ہوتا تھا اس وقت جو یہ ہاروت اور ماروت سے جو سیکھ رہے تھے وہ جادو؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، گھروں کو توڑنا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے نا، ایک ہاؤس ہولڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک معاشرے کا بیسک یونٹ از ایک گھرانہ، ایک گھر، اور اس گھر کا بیسک یونٹ ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اگر ان میں بریکیج ہو جائے تو گھر کا تو شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو شیطان جو ہے نا وہ تو بڑا ہی انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ ویئر آئی ہیو ٹو اسٹرائک، تو وہ حملہ ہی وہاں کرتا ہے۔ تو جادو کا مقصد ہی ان کا وہ ہوتا تھا کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا۔ تو اس طرح سے گھروں کو توڑ دیں گے، جب گھروں میں ہی افراتفری ہوگی تو پھر کون، کہاں کا ایمان، کہاں کا اسلام، کہاں کا قرآن؟ ذہن ہی نہیں جائے گا اس طرف۔ جب دل ہی پھٹے ہوئے ہوں گے تو کون اس طرف دھیان دے گا، ہے نا؟ تو یہ تو اس وقت تھا۔ آج کل جادو کا مقصد کیا ہوتا ہے بتائیے؟ آج بھی جادو ٹونے ہو رہے ہیں نا؟ آج بھی بیسک مقصد یہی ہے، گھروں کو توڑنا، شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی جادو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، یہ تو لکھ لیں۔ یہ جو ہمیں بار بار ایک ہوتا ہے نا کہ اثر ہو گیا ہے، اثر ہو گیا، اثر ہو گیا ہے، یس جادو ایگزسٹ، جادو کا اثر ہوتا ہے، بٹ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جادو آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، تو اللہ نے نکلنے کا راستہ بھی بتایا نا، اس سے حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھیں، اللہ کے حصار میں، اللہ کی پروٹیکشن کے حصار میں رکھیں، ہے نا؟ اور وہ حصار کیا ہے؟ جادو کا علاج مسنون دعائیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، ہے نا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ میک اٹ اے پوائنٹ کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ڈیلی تلاوت کریں، جو آپ روٹین اپنے سبق کے طور پہ قرآن پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ چند آیات یا ایک رکوع روزانہ سورہ بقرہ کا اپنے گھروں میں تلاوت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیاطین کا اثر ہمارے گھروں سے چلا جائے۔ معوذتین وہ ہے جادو کا علاج، کہ جادو کے سیکھنے اور سکھانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کفر ہے نا، اللہ کا انکار ہے، حرام چیز ہے، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ سراسر ہلاکت ہی ہلاکت، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آگے آیات 104 سے 112 یہاں پہ بتایا کہ تورات کیوں منسوخ کی گئی۔ یہاں پر یہود کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا۔ تو جواب دیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے۔ تورات کس کا فرمان ہے، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی نازل کردہ ہے نا، تو اللہ has all rights reserved with him۔ اللہ بندوں کا خیر خواہ ہے، ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے، گریجولی احکامات نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا ہی اسے بہتر حکم نازل کرتا ہے۔
تو نو بڈی کین کوشچن اللہ. اب جب قرآن مجید آ گیا تو باقی تمام کتابیں جو ہیں ان پر ایمان تو لانا ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے ہمیں؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح وہ دانستگی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، یعنی جانتے بوجھتے بھی وہ ایسا کام نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے. یہود، نصارہ اور مشرکین تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تمہارا اجر تمہیں جنت کی صورت میں ضرور ملے گا. یہود اور نصارہ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، اپنی ذات اللہ کے سپرد کرنا. اپنی ذات اللہ کے سپرد کرنا مینز واٹ؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. اور محسن، محسن کون ہوتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنے والا ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس یہاں پر جو آیت نمبر 107 ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا ہر طرح کی مایوسی اور ڈپریشن دور کرنے کے لیے نا اکسیر کسی حیثیت رکھتی ہے. آیت 107، علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. تو جب وہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ڈیجیکٹڈ ڈپریسڈ فیلنگ، کوئی میرا سننے والا نہیں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت جب یہ آپ آیت اپنے ترجمے کے ساتھ اور پورے سینس کے ساتھ پڑھیں تو بہت صبر آتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کا دل چاہے پھیر سکتا ہے. ہم لوگوں کی طرف سے دل برداشتہ ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جیسے پھیر سکتا ہے. تو اللہ کو اپنا دوست، اپنا مددگار مانیں، سمجھیں، اس سے باتیں کریں. پھر آگے فرمایا آیات 113 سے لے کے 121، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں. تو مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں، ہے نا، نہ کہ یہود اور نصارہ کی. تو سچے مومن وہی ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. تو قرآن کے حقوق ریکیپ کر لیجئے، بتائیے قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں قرآن کے. اس میں سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ حق قرآن کا کہ اس پر ایمان لایا جائے. سیکنڈ، اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کس طرح سے کی جائے؟ درست تلفظ سے پڑھنا. ٹھیک ہے. تھرڈ حق قرآن کا کیا ہے؟ کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. ٹھیک ہے. چوتھا حق اس پر عمل کرنا، جو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا. اور پانچواں حق قرآن کا دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا آیات 122 سے 129، حیات ابراہیم علیہ السلام جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں کی داستان ہے.
یہاں پہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا. انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر نوع انسانی کے لیے امام بنا دیا. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، ہماری خدمات دینی کو قبول فرما اور ہماری نسل میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ابراہیمی میں آخری نبی بنا کر بھیجا. ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. تو اللہ سے دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب بھی وہ کیا کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ہے نا، اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کا حکم بجا لا رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے نا. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ڈو واٹ از اللہ سیئنگ. تو نماز جو ہے وہ تو ایک طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، ہے نا. تو صرف عبادت وہ نہیں ہے کہ نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ. عبادت اس اللہ عبد سے ہے نا. ایک غلام جو ہے، جو مالک جو کہے اسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا گھر تعمیر کرو، وہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، لیکن ساتھ ساتھ دعا. تو جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے کہنے کے مطابق آپ کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ دعا مانگتے رہیں. کیپ ٹاکنگ ٹو اللہ، اور اللہ سے لاڈ کر کے دعا مانگیں، ہے نا. اللہ کی خوبصورت ناموں کا وسیلہ دیں، اللہ سے باتیں کریں 1-to-1 بیسس پہ، اور صرف اپنے لیے نہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کے بچوں کے لیے، بلکہ پوری نسل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، ذریت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآنی سنائی. جو لوگ یہ آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور شہادت کی تڑپ پیدا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے تھے نا، ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے. پھر انہیں احکامات سکھائے اور احکامات کی حکمت سکھائی. اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے بڑی قربانیاں دے کر ایک صالح معاشرہ اور عادلانہ نظام قائم کیا. اگر آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو، ایک سوشل جسٹس پریویل کرے، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا. کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کی تربیت اور تزکیہ کیے جائے. اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کے قیام کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں گے. آگے آیات 130 سے 141 ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے. ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ جیسی اللہ کا حکم ہے فوراً اس کی تعمیل کی ہی جائے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہ کیا تھا؟ جب ان سے کہا کہ ابراہیم یہ کرو، انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تو تیرا فرمانبردار ہو چکا ہوں. یس اللہ، I'm there to do it. He never said no. جیسی اللہ کا حکم ہے فوراً اس کی تعمیل کی جائے.
بجائے اس کے کہ سوچنے اور سمجھنے کے اچھا کیا ہے، کیوں ہے، ابھی کریں بعد میں کریں، ایسے کریں ویسے کریں، جسٹ ڈو اٹ. یہی روش ہر دانشمند انسان کو اختیار کرنی چاہیے. تو اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق، ہے نا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ 2 مرتبہ جو 130 سے 141 آیات ہیں، اس میں 2 دفعہ یہ فرمایا تل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے کیا پوچھا جائے گا، تم کیا کر کے آئے ہو. واٹ ہیو یو ڈن اٹ. بی کیئرفل. اپنے رول ماڈلز دیکھ کے متعین کرو. یہود، نصارہ، مشرک سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اور شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود خود کو حق پر سمجھتے ہیں، اپنے گروہ بندیوں میں دوسروں کو بھی الجھانا چاہتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان گروہ بندیوں سے بالاتر تھے. محض ان کا نام لینے سے تو کوئی نجات نہیں پا سکتا. اس صرف ہم کہہ دیں کہ ہم ان کی امتی ہیں اور ہم نجات یافتہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ نجات حاصل کرنے کے لیے ان کے جیسے اعمال کرنا ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ یوز کیے نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جس کے اوپر صبغۃ اللہ ہوگا نا وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھائیں اپنے اوپر؟ اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے دین کا رنگ. اس سے مراد ہے دین اسلام، جو کہ دین فطرت ہے. دین فطرت ہے مینس کہ زندگی گزارنے کا فطری طریقہ ہے، سو ویری نیچرل. قرآن ہم سے کوئی انڈیو تقاضے نہیں کرتا، صرف وہی تقاضے کرتا ہے جو کہ ویری مچ پریکٹیکل ہیں. ہمیں مشکل کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. تو ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمون، عابدون، مصلحون بنانا ہے ہم نے، نا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِحُونَ. یہ بنانا ہے. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ آف اس. اور اس کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں، قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. کوشش کرو. پورا قرآن کوئی نہیں بن سکتا، پورے قرآن پر کوئی نہیں عمل کر سکتا. پورے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں ہم اپنے آپ کو نہیں پورٹری کر سکتے. یس، بٹ کوشش کرو، اور کوشش کرنے کا حق ادا کرو، ہے نا. اور جو قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. کوئی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل کیے تھے یا نہیں، نہیں، لیکن کوشش کی تھی. یس، یو آر سکسیسفل، الحمدللہ. تو الحمدللہ آج کا پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بتائیے اب، دوبارہ ری جوائن کیجیے، پھر ہم بات کرتے ہیں. پلیز ری جوائن.
جی، تو آپ کو جو میسیجز ملے تھے دورہ قرآن کے شروع ہونے سے پہلے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم اینڈ آف دا کلاس جو بھی آپ کو ایک ون لائنر اس پوری کلاس میں جو اپیل کیا، جو جس بات نے آپ کے دل کو چھوا، یا آپ کو لگا کہ یہ تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، یا ایسا کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب سے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی، ایک ریزولوشن انسان کے اندر ہوتا ہے، تو وہ پلیز شیئر کیجئے تاکہ ایک ہمارے پاس ایک کوئک ریکیپ کلاس کا بھی ہو جائے گا آپ ہو کی۔ جائے گا آپ کی۔ جی बाजी एक आपने अंडरलाइन लगवाई थी ना आयत पे, ये पढ़ने से जैसे कभी परेशान होते हैं या कुछ तो इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा, तो ये मेरे दिल पे बहुत लगी है। 107 جی جی صحیح ہے۔ اور جی جی، جب بھی ہم دورہ قرآن کرتے ہیں رمضان شریف میں یا عام دنوں میں، تو یہ جو دورہ قرآن اب ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ و ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کل کی پریشانیوں میں الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے، جزاک اللہ خیر نسیمہ۔ جی اور کوئی؟ ہاں، السلام علیکم۔ جی عائشہ باجی بولیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بس مجھے چھوٹے سے عمل کو بھی ہم چھوٹا نہ سمجھیں، بس اس کو کر گزریں، یہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے، تو میں نے کہا یہ شیئر کر لوں۔ بالکل صحیح بات ہے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دیں کہ نہیں اب یہ کروں گی تو کیا ہوگا، کر جائیں بس، یس جی۔ تو ایوری ون قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ جی السلام ناظرین بتائیے۔ علیکم۔ قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور جو چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں وہ دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہیں۔ بالکل جزاک ایسا ہی اللہ۔ ہے۔ جی ہاں میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ جی جی شاہین باجی بولیں۔ ہلو، ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاق کے اوپر بہت زیادہ ذہن میں آتی بات کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق بہترین کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش ہی کر سکتا ہے انسان۔ صحیح بات ہے، جو ہم نے آف کہا کورس کہ ہر چیز حقوق آگے پیچھے العباد میں ہوتی سب سے، رہتی ہے، بٹ سب جی سے اہم حقوق العباد میں سب سے پہلا چیز جو پوائنٹ ہی ہم ہے نے وہ کہا نا کہ ہے قولوا للناس حقوق حسنا۔ العباد کے ساتھ اور جی بالکل، تو اس السلام میں یہ کہ علیکم۔ اخلاق پہ بہت فوکس کرنا چاہیے۔ صحیح بات۔ جی السلام مسرہ۔ علیکم جی۔ اچھا، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئی کیونکہ ہماری لائٹ نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے جب لائٹ آئی ہے تو میں نے آپ کو جوائن کیا ہے، صحیح۔ تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ مطلب کہ کچھ مطلب کہ پوچھ رہی ہیں، سوالات پوچھ رہی ہیں۔ جی جی، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ پوری کلاس میں سے جو بھی کوئی بات آپ کے ذہن پہ اثر چھوڑا ہو کسی بات نے، یا کوئی قرآن کی آیت نے یا حدیث نے، تو وہ ضرور بتائیں، وہ شیئر کریں، یہی ہم پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا اچھا، مجھے جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ نا قطع رحمی جو ہے نا وہ میرے لیے مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی جو ہے نا فرمایا ہے کہ کیونکہ ابھی جیسے آج کل جو معاملات اور چل رہے ہیں نا خاندان کے اندر، تو یہ چیزیں نا میں نے دیکھا بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو میں اس چیز کو نا بالکل اچھا نہیں سمجھتی، اور میں بالکل نہیں، ہمارے اپنے بھی خاندان کے اندر اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو مطلب میں ہمارے بالکل اپنے ہی ہیں، تو وہ پیٹھ موڑ کے ایک دوسرے سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، صحیح بات۔ تو جتنا آپ میں اس ان میں کو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں تو ضرور جی کیجیے جی کہ کسی طرح سے جو ان ہے کو وہ جی ہاں رفانہ، میں یہی میں کہتی ہوں کہ یہ چیز کیوں لوگ مطلب اس چیز کو اتنا زیادہ کیوں نہیں سمجھتے کہ کس قرآن قدر نہیں پڑھا نا، امپورٹنٹ ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں رہے، صرف اوپر سے صرف روٹ لرننگ کے طور پہ جو ہے نا گزر جاتے ہیں ہم، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ رحمی رشتوں کو جوڑو،
है ना, जो काटेगा उसको। जी रहम के रिश्ते किसने बनाए हैं? हम आप तो नहीं मतलब बनाते, ये, अल्लाह का बनाए हुए हाँ हैं ना। उनको, तो हाँ जो समझाने उस की भी रिश्ते को कोशिश करें तो काटेगा वो, तो अल्लाह उसको काट के रख जी जी देगा। मतलब इतनी बड़ी जी जी, बात बताई। तो फिर आप देखें फिर कैसे। और जी जी, और आप देखिए ना, फिर जब समझाने की कोशिश की जाती है ना तो फिर मतलब कि वो नाराजगी का इजहार करते हैं। नहीं नहीं, वो अल्लाह से हिकमत मांगे कि किस तरह से बात करनी जी है। ठीक है जी, सदफ बताइए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी वो मेरा भी वही है, इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा ना, अना को अपनी पीछे रखो, तो हम्म। ये बात आपने काफी दफा बताई है, लेकिन हम जब दोबारा सुनते हैं ना तो हमें एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ नहीं ये नहीं करना। तो ये जरा होता है ना, आप बातें सुनते हैं तो आपके दिमाग में आती है बात कि हाँ अब ये दोबारा से शुरू करना है। सही बात है, अपने आप को तो कंडीशन करना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कोई है ना कि जो है ना मसला बना लेते हैं, जबकि अपनी ईगो हाँ को जो है। ये भी है। फिर वो बाज दफा वो बात हमें फिर जहन में आती है कि नहीं बाजी ने ये बोला था तो अल्लाह, मुझे ये करना है। बाजी से ये ज्यादा होता है। कुरान को याद रखें कि कुरान में ये कहा गया है ना। हाँ तो वो कुरान की बात तो यही है ना कि हम खुद से पढ़ते नहीं है ना, अब यहाँ कुरान से जुड़ते हैं तो फिर वो बातें हो रही होती हैं तो वो दिमाग में आ जाती हैं। बस यही तो है बाज कि दफा हम खुद पढ़ रहे होते हैं ना, वो दिमाग में नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह खैर सदफ जी। अंबर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवाना। वालेकुम मैंने सलाम। लेट ज्वाइन किया है, लेकिन आखिर की आपकी बात जो सुनी कि हज़रत इब्राहीम के हवाले से कि हर लिहाज से आजमाए गए, वाकई इस हिसाब से हम्म। मैंने इस बात पे गौर नहीं किया था कि उनको हर हर रिश्ते में अपने कौम से, अपने वालिद से, अपने औलाद के रिश्तों के हिसाब से तो हर घर की लिहाज से मोहब्बत, आजमाए घर गए। छोड़ना पड़ा उनको। जी, तो इस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि हम तो ज़रा सी कुछ औलाद को कुछ हो जाए, हम कितना ज़्यादा तड़प उठते हैं। और बेशक। जब पैगंबरों को इतना उनको मतलब उन्होंने इस पर जो है अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा, मैंने फिर यही सोचा कि वाकई हर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर बिल्कुल। लिहाज से आजमाए गए। उनके वालिदैन नहीं थे, उनकी औलाद की हम्म। उतनी आजमाइश आई, कौम ने इतना, तो ये सब पैगंबरों पर इस तरह से गुजरा। लेकिन ये जो चीज़ है कि जो आते हैं हमारे ऊपर मुसीबतें, हमें उनको देख के यही सीखना चाहिए कि हमें भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। बेशक बेशक, बिल्कुल। वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह खैर अंबर। यस, कोई और? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी रुबीना बोले। वैसे तो पूरा ही कुरान माशाअल्लाह पूरा ही रुश्द हिदायत के लिए है, और हम्म। आपकी बातें तो माशाअल्लाह हमारे जहन से उतरती नहीं है। कोशिश करते हैं कि जितनी भी बातें हैं और जिंदगी के जो भी मसाइल हैं उन पे अमल करने की कोशिश करें, और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे। आमीन। बिल्कुल सही। हर बात को जहाँ तक याद रहती है अल्लाह का शुक्र है, काफी हाँ, बातें दिमाग से निकल भी जाती हैं, हाँ, और काफी सही। याद भी रहती है कि बाजी के पास कुरान में ये पढ़ा था। तो कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें, कभी गलती बिल्कुल हो भी सही, जाती है। यही नियत होनी चाहिए कि कोशिश जारी रहे और कुरान से जी जुड़े बस, रहें। जी, और सारी बातें अच्छी हैं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और को कुछ कहना है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सादिया। सबको मेरी तरफ से सलाम जी। वालेकुम। सबसे पहले तो इतनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से एक तो इतने अरसे बाद अपने प्यारे प्यारे साथियों की आवाज सुननी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह से दुआ है कि जिस जोश और जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है हमारा दौरा कुरान, तो अल्लाह ताला हम सबको इसमें इस्तिकामत दे, बिल्कुल और जो कुछ हम सुने समझे उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बस मैं ये कन्वे करना चाह रही थी कि इंशाल्लाह मेरी क्लास जो है ना वो 11 ओ क्लॉक स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है? तो अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगी और मैं कल ग्रुप में भी डाल दूंगी, मगर इंशाल्लाह कल जो सेकंड पारा है तो वो मैं 11 ओ क्लॉक स्टार्ट करूंगी। ठीक है प्यारी बहनों? ठीक। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। टीचर मैं जी कुछ राहिला। कहूँ? यू आर द बेस्ट, ये कह सकती हूँ सिर्फ आपके लिए अभी मैं।
ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں بس، انشاءاللہ لیکن یو آر دا بیسٹ. الحمدللہ. ماشاء قرآن اللہ. قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم سب، تو بس قرآن ہمارا امام ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے بہترین گائیڈنس ہم لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جو ہے اس پر عمل کرنے والا بنایا ہے نا. جی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سکینہ باجی. میں جو ہوں سورہ فاتحہ کے جو آخری 2 ورڈز ہیں، آخری 2، غیر المغضوبی غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، تو بس اسی سے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو یہودیوں کے بارے میں کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی تو ان کے جو سارے قصے کہانیاں بتائی گئی ہیں، تو ہم مسلمان تو ہیں، کہ ہم ان کے جیسے تو نہیں کام کر رہے، اور اسی چیز سے بڑا خوف آتا ہے، اور اس میں کوشش ہوتی ہے کہ بس اللہ کو اس طرح سے ناراض نہ کریں کہ ان کی طرح کے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. تو جب بھی یہ پڑھتی ہوں یا اس قرآن پاک کو سنتے ہیں اور اس میں باقی جو احکام آتے ہیں، تو اس میں یہی پوری کوشش کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہ کرائے جن کے اوپر غضب ہوا، جب بھڑکے اور ہم بالکل، یا ہم گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں. گمراہ ہونے والوں بے میں سے نہ شک ہو بے جائیں. شک. بالکل. بہت اچھی بات بتائی اس کی. جی الحمدللہ. تو اب وہ جو آڈیو کلپ ہے، جو پارا ہے آڈیو ویژول کلپ، تو پلیز جنہوں نے نہیں کیا وہ کمپلیٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا پول بھی کاسٹ کیجئے. صحیح. کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لائیو کلاس لینا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم ہم نے ایسا رکھا ہے، یا تو ڈفرینٹ ٹائم زونز میں ہے. سکینہ باجی آپ کی طرف بھی کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ رات کے 12 بج رہے ہیں؟ ابھی میں کراچی میں ہوں. اچھا ابھی آپ کراچی. تو بہرحال تو جو بھی الگ الگ ٹائم زونز میں ہیں، تو اس وجہ سے کوئی نہیں جوائن کر سکتے ہمیں لائیو کلاس میں، یا پھر جو ہے وہ کوئی ورکنگ لیڈیز ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ ورک پلیس پہ ہوتی ہیں. لیکن سننا جو ہے وہ تو آپ ہر طرح سے اپنے ایٹ ایز جو بھی کنوینئنٹ ٹائم ہو اس میں آپ وہ تلاوت اور ترجمہ سن سکتے ہیں نا. تو آئی وانٹ اے گڈ رسپانس آن دیٹ انشاءاللہ. تو شاہین باجی آپ یہاں پہ ہیں یا آپ بھی باہر ہیں؟ نہیں رضوانہ، ہم یہیں پہ ہیں ابھی. الحمدللہ. چلیں اللہ کا شکر احسان ہے. ٹھیک ہے، تو وائنڈ اپ دا کلاس. مما علینا بلا. رضوانہ، یہ تم جی کیا چیز کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ کوئی کوشچن آنسر ہے، کیا ہے نہیں، وہ تمہاری؟ میں آپ کو وہ گروپ پہ جوائن کر لوں گی نا، نور المکتوم جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، تو تو اس میں ہے ہر پارے کی تلاوت اور ترجمہ ہم پوسٹ کرتے ہیں، تو وہ سننا ٹھیک ہوگا. ہے. جب اوکے، بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو تو وہ سن لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. پھر تم اس پہ کر دینا، اسی نمبر پہ، ہمارے اس والے نمبر. ہاں جی جی، اس نمبر سے میں آپ کو ایڈ کر لوں گی وہاں پہ، اور جو پہلا پارا ہے وہ تو میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی. ہاں باقی آپ کو میسیجز ٹھیک بھی مل جائیں گے گروپ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تھینک یو. الحمدللہ. جزاک اللہ. آم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبه، والأمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدیر. اے اللہ، اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں آمین بات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے آمین مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر آمین کرنے والا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی